میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہتی تھی۔ ہماری ایک مکمل اور چھوٹی سی دنیا تھی جہاں ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے، اور پھر قدرت نے ہماری جھولی میں وہ خوشی بھی ڈال دی جس کے لیے ہر شادی شدہ جوڑا دعائیں مانگتا ہے۔ شادی کے 1 سال بعد ہی میں حاملہ ہو گئی تھی، اور میرا حمل ٹھہرتے ہی میرے شوہر نے مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا۔ وہ چھوٹا سا گھر جس کی دیواریں معمولی تھیں ہماری محبت کی خوشبو سے مہکتا تھا۔ احمد کی نوکری کی تنخواہ محدود تھی، لیکن ہماری ضروریات اس سے بھی کم تھیں، اسی لیے کبھی کوئی تنگی محسوس نہ ہوئی۔ جب میں نے احمد کو اپنی امید سے ہونے کی خبر دی تو احمد کی آنکھوں میں جو چمک اور چہرے پر جو مسکراہٹ آئی تھی وہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس نے فوراً مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا تھا کہ زینب، تمہارا یہ تحفہ میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ احمد میرے پاس بیٹھ کر گھنٹوں ہونے والی اولاد کے بارے میں باتیں کرتا۔ ہم نے اس کے نام سوچے، اس کے لیے ننھے کپڑے خریدے اور اپنی اس ننھی سی دنیا میں رنگ بھرنے کے خواب دیکھے۔ تب مجھے یہ احساس تک نہ تھا کہ ہماری یہ مسکراہٹیں کسی کی بری نظروں کا نشانہ بن سکتی ہیں۔ لیکن جب حمل کا 3 مہینہ شروع ہوا تو ڈاکٹر نے مکمل آرام کا مشورہ دیا۔ احمد نے میری حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش شروع کر دی۔ وہ اب مجھے باورچی خانے میں زیادہ کام بھی نہیں کرنے دیتا تھا۔ کبھی وہ خود برتن دھو دیتا تو کبھی میری پسند کا کھانا باہر سے لا کر مجھے کھلاتا۔ گھر کی ذمہ داریاں جو پہلے ہی ہم دونوں مل کر بانٹتے تھے اب احمد نے اکیلے سنبھال لی۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ زینب، یہ 9 مہینے گزرنے دو، پھر ہمارا یہ ننھا مہمان ہماری زندگی کو جنت بنا دے گا۔ اس وقت ہمیں کیا معلوم تھا کہ احمد کی یہی فکر اور اس کی یہی بے پناہ محبت دراصل کاشف بھائی کے لیے ایک ایسا موقع بن جائے گی جس کا وہ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ دراصل جب ڈاکٹر نے کہا کہ احتیاط کی ضرورت ہے تو میرے شوہر نے مجھے سختی سے منع کیا کہ اب گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل ڈاکٹر نے کہا تھا کہ احتیاط کی ضرورت ہے ورنہ بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، اسی لیے میرے شوہر نے کہہ دیا تھا تمہیں گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی چاہیے وہ چیز میں گھر میں لا دوں گا۔ لیکن ہر چیز تو گھر بیٹھے نہیں ہو سکتی تھی۔ جیسے جیسے حمل کے مہینے آگے بڑھ رہے تھے میرے کپڑے ٹائٹ ہوتے جا رہے تھے، پر مجھے نئے کپڑے سلوانے تھے۔ اب نئے کپڑے سلوانے کے لیے نیا ناپ دینا تھا، اور یہی بات مجھے پریشان کر رہی تھی کہ میں گھر بیٹھے ناپ کیسے دوں گی۔ جب یہ بات میں نے اپنے شوہر سے کہی تو وہ کہنے لگے، اس میں کون سا مسئلہ ہے، تم کون سا کسی الگ درزی کے پاس جاتی ہو، کاشف بھائی ہی تمہارے درزی ہیں نا، میں ان سے کہہ دیتا ہوں، وہ گھر آ کر تمہارا ناپ لے لیں گے۔ شوہر کی بات سن کر میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ مجھے اپنے جیٹ جی سے بڑا خوف آتا تھا۔ وہ ذرا غصے کے تیز نظر آتے تھے، اور میں نے اکثر انہیں بھابھی کے ساتھ بہت سخت مزاج دیکھا تھا۔ میں جب ان کی دکان پر بھی کپڑے دینے جاتی تو جلدی سے ناپ کا جوڑا اور سلائی کا سوٹ رکھ کر واپس آ جایا کرتی تھی۔ میں نے کبھی ان سے زیادہ بات نہیں کی تھی۔ وہ ہمارے گھر بھی آتے تو ڈرائنگ روم میں بیٹھتے اور میں وہیں چائے پانی رکھ کر واپس پلٹ آتی۔ میں نے کبھی ان سے ایکسٹرا کوئی بات نہیں کی تھی۔ ایسے میں انہیں گھر بلا کر اپنا ناپ دینا میرے لیے بڑا ہی مشکل تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ میرا شوہر اپنے بچے کی خاطر مجھے واقعی گھر سے قدم نہیں نکالنے دے گا، اور دکان پر جا کر بھی تو مجھے نیا ناپ دینا ہی تھا، تو بہتر یہ تھا کہ میں گھر پر ہی نیا ناپ لے لیتی۔ اسی لیے میں نے شوہر سے کہہ دیا، ٹھیک ہے آپ کاشف بھائی سے کہہ دیں کہ وہ آ کر میرا ناپ لے لیں۔ کاشف بھائی کا آنا طے ہوا تو میں نے ڈرائنگ روم کو پردے سے ایسے ترتیب دیا جیسے کوئی بہت بڑا امتحان ہو۔ جب وہ گھر آئے تو شوہر گھر پر نہیں تھے۔ ان کی موجودگی نے گھر کی ہوا میں ایک بھاری پن پیدا کر دیا تھا۔ میں نے چائے رکھی تو وہ صوفے پر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دور کھڑے ہو کر انہیں چائے دی تو انہوں نے چائے کا کپ لیتے ہوئے میرا ہاتھ چھو لیا۔ میں نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا، پر ان کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی چمک تھی جو مجھے اچھی نہیں لگی۔ پھر ناپ کا مرحلہ شروع ہوا۔ وہ اٹھے اور میرے پاس آ کھڑے ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں انچی ٹیپ تھی اور ان کی نظریں میرے چہرے پر نہیں بلکہ میرے لباس پر جمی تھی۔ جب انہوں نے کندھوں کا ناپ لینا شروع کیا تو ان کا ہاتھ بار بار میرے کندھے کو چھو کر گزرتا۔
کبھی وہ انچی ٹیپ کو تھوڑا زیادہ کھینچتے تو کبھی اسے ڈھیلا چھوڑتے. مجھے عجیب لگ رہا تھا پر میں خود کو سمجھا رہی تھی کہ یہ تو ان کا کام ہے. شاید انہیں اندازہ نہیں ہو رہا لیکن جب وہ سینے کا ناپ لینے کے لیے آگے بڑھے تو ان کا ہاتھ اتنے قریب تھے کہ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی. انہوں نے ٹیپ کو بہت زور سے دبایا اور ان کے ہاتھ کی حرکت میں وہ پیشہ ورانہ مہارت نہیں تھی جو ایک درزی میں ہونی چاہیے. ان کا سانس میرے چہرے کے قریب محسوس ہو رہا تھا اور میں نے فوراً اپنی جگہ تبدیل کر لی. ان کی نظروں کا پیچھا کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ وہ ایک عجیب سی تسکین کے ساتھ یہ سب کر رہے تھے. جب وہ کمر کا ناپ لینے لگے تو انہوں نے ٹیپ کو بہت آہستہ سے وہاں سے گزارا اور جان بوجھ کر ٹیپ کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ کا لمس محسوس کروایا. میں بالکل بے بس تھی. میں نے اپنی آنکھیں جھکا لی تاکہ ان کی غلیظ نظروں کا سامنا نہ کرنا پڑے. وہ بار بار ناپ لیتے ہوئے اپنی جگہ بدل رہے تھے اور ہر بار ان کا جسم میرے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا. مجھے لگا جیسے وہ یہ سب جان بوجھ کر رہے ہیں، لیکن اگر میں کچھ کہتی تو وہ یہی کہتے کہ یہ تو ناپ لینے کا طریقہ ہے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعی غفلت ہے یا کچھ اور. ان کا ہر عمل ایک سوال بن کر میرے ذہن میں ابھر رہا تھا. کیا واقعی کاشف بھائی صرف کپڑے سی رہے ہیں یا اس بہانے سے وہ میری بے بسی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ وہ کبھی ٹیپ کو میرے جسم کے ساتھ بہت زیادہ دباتے تو کبھی اس کے بہانے میرے قریب رک جاتے. ان کی باتوں میں بھی ایک عجیب سی شیرینی آ گئی تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی. وہ بار بار میری حالت پر تبصرہ کرتے اور کہتے کہ حمل میں تو ویسے بھی عورت کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے. ان کے ان الفاظوں نے میرے بدن میں ایک لہر دوڑا دی تھی جو خوف اور کراہت سے بھری ہوئی تھی. جب وہ جانے لگے تو انہوں نے دروازے پر رک کر ایک بار پھر مجھے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ بھابھی ابھی تو میں صرف ناپ لے کر گیا ہوں. جب کپڑے تیار ہوں گے تو فٹنگ چیک کروانے کے لیے پھر سے آنا پڑے گا. ان کی یہ بات سن کر میری سانس رکنے لگی. میں نے دروازہ بند کیا اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی. میرا سانس اکھڑ رہا تھا اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگلی بار جب وہ آئیں گے تو کیا کریں گے. لیکن وہیں دوسری طرف رہ کر مجھے یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ میرے جیٹ جی تو انتہائی نیک انسان تھے. 5 وقت کے نمازی اور ہر وقت ہاتھ میں تسبیح لے کر گھومنے والے. وہ جان بوجھ کر ایسی حرکت کیوں کریں گے؟ کہیں مجھے ہی تو غلط فہمی نہیں ہوئی؟ میرے شوہر احمد خود بتاتے تھے کہ ان کے بھائی ہمیشہ سے ہی بہت نیک تھے، سب کا ہی بہت خیال رکھتے تھے. ان کی شرافت کے ڈنکے تو پورے خاندان میں پٹتے تھے. تو پھر وہ ایسی گندی نظر کیوں رکھیں گے؟ میں نے یہی سوچ کر خود کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس دن کے بعد سے مجھے اپنے ہی گھر میں گھٹن ہونے لگی. میں جب بھی آئینے میں خود کو دیکھتی مجھے کاشف بھائی کے وہ ہوس زدہ ہاتھ اپنے وجود پر محسوس ہوتے. میں سوچتی کہ کیا میں نے اپنی مجبوری کو خود ان کے سامنے پیش تو نہیں کر دیا؟ کیا جیسے وہ نظر آتے ہیں حقیقت میں بھی ویسے ہی ہیں یا نہیں؟ جو بھی تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ میں خود کو ان سے ذرا فاصلے پر رکھوں گی. میں اب کسی بھی صورت میں ان کے ساتھ اکیلی نہیں رہوں گی. پر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا. 3 دن بعد کاشف بھائی میرا ایک سوٹ سی کر دوپہر کے وقت گھر چلے آئے تھے. یہ وہ وقت تھا جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا تھا اور مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ اس بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان کے دروازہ بجانے پر میں نے دروازہ کھول دیا تھا کیونکہ میرے پاس ان کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. وہ ہمارے خاندان کے سب سے بڑے اور معزز فرد سمجھے جاتے تھے. وہ آ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کے بجائے سیدھے اندر ہی چلے آئے اور میرے ہاتھ میں جوڑا پکڑاتے ہوئے کہنے لگے کہ اسے پہن کر دکھاؤ تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ یہ ناپ ٹھیک ہے یا نہیں. ان کی موجودگی میں بری طرح گھبرا رہی تھی، اسی لیے میں نے کہہ دیا کہ میں اسے بعد میں چیک کر لوں گی، ابھی مصروف ہوں، اور پھر اپنے شوہر احمد کے ہاتھوں آپ کے پاس بھجوا دوں گی. انہوں نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تم ابھی مجھے 2 منٹ میں چیک کر کے بتا دو تاکہ میں باقی کے کپڑوں کی سلائی بھی شروع کر دوں. آگے شادیوں کا سیزن ہے، میرے پاس کام بہت بڑا ہوا ہے. انہوں نے مجھے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ دیا تو میں وہ سوٹ اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. مگر حد تو یہ تھی کہ وہ بھی میرے پیچھے چلے آئے اور کہنے لگے کہ تمہارا کمرہ کافی ٹھنڈا ہے، میں یہیں بیٹھ کر انتظار کرتا ہوں. میں کمرے کے ساتھ موجود اٹیچ واش روم میں چلی گئی اور وہ لباس پہنا تو وہ مجھے بالکل صحیح آ گیا. میں نے آواز لگا کر کہہ دیا کہ لباس ٹھیک ہے، مگر جیٹ جی نے سختی سے کہا کہ مجھے دکھاؤ، میں خود دیکھوں گا کہ فٹنگ وغیرہ ٹھیک ہے یا نہیں.
اور مجبوراً مجھے اس لباس میں واش روم سے باہر آنا پڑا، لیکن میں نے اپنے دوپٹے سے خود کو پوری طرح چھپا لیا تھا۔ جی نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے کہ فٹنگ کہاں نظر آ رہی ہے۔ آگے بڑھ کر میرا دوپٹہ ہٹایا اور بستر پر ڈال دیا اور گہری نگاہوں سے میرا جائزہ لینے لگے، اور پھر گلے کی طرف سے شرٹ کو پکڑ کر تھوڑا سا پلٹا کر اپنی ہی سلائی دیکھنے لگے۔ میں ایک دم ہی گھبرا گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی یا پیچھے ہٹتی، وہ کہنے لگے کہ حمل کے بعد تو تمہارا فگر کچھ زیادہ ہی بھاری ہو گیا ہے۔ میں نے اتنا ڈھیلا سوٹ سیا تھا کہ تمہیں زیادہ فٹ نہ ہو، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تمہارے سینے سے ابھی بھی فٹنگ کا ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ایسی بے باک حرکت کی تھی، میرے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے انچی ٹیپ کو میرے سینے کے اوپر سے بہت زور سے کھینچ کر دبایا تھا۔ میں نے جھٹکے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو وہ اور قریب ہو گئے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی عجیب سی مسکراہٹ تھی جس سے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ بار بار ناپ ٹھیک کرنے کے بہانے میرے قریب آ رہے تھے۔ میں ایک کونے میں سمٹ کر رہ گئی تھی اور وہ میری بے بسی کا مزہ لے رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو کسی بھی شریف انسان میں نہیں ہوتی ہے۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ سب اتفاق نہیں ہے، بلکہ وہ جان بوجھ کر مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے کہا کہ کاشف بھائی بس کرے، میں نے دیکھ لیا ہے، سب ٹھیک ہے۔ لیکن وہ میری بات کو نظر انداز کر کے دوبارہ شرٹ کی فٹنگ دیکھنے لگے۔ ان کے ہاتھ بار بار میرے کندھوں اور کمر کے پاس سے گزر رہے تھے اور ہر بار ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ غلطی سے نہیں بلکہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے۔ مجھے بہت کراہت محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں خاموش تھی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے شور مچایا تو گھر کی بدنامی ہوگی اور شاید میرے شوہر بھی میری بات کا یقین نہ کرے۔ وہ احمد کے بڑے بھائی تھے اور احمد ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ مجھے یہ بات کھائے جا رہی تھی کہ کیا میں اپنے شوہر کو یہ سب بتا سکوں گی؟ کیا وہ میری بات پر یقین کرے گا یا الٹا مجھے ہی غلط سمجھے گا؟ یہ سوچ کر ہی میرے آنسو نکل آئے تھے۔ وہ اپنی ہوس بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے اور میں وہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ جب وہ آخر کار وہاں سے جانے کے لیے اٹھے تو جاتے ہوئے انہوں نے ایک عجیب سی بات کہی کہ بھابھی، آئندہ جب بھی سوٹ سلوانا ہو تو دکان پر آنے کی زحمت مت کرنا، میں خود آ جایا کروں گا۔ یہ سن کر میرا بدن کانپ اٹھا تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور زمین پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں۔ اگلے کئی دنوں تک میں اسی خوف کے سائے میں جیتی رہی تھی۔ مجھے ہر وقت ایسا لگتا تھا کہ وہ واپس آ جائے گا۔ میں سارا دن سوچتی کہ احمد کو سچ بتا دوں گی، لیکن احمد جب گھر آتے تو میں ان سے کچھ نہیں کہہ پاتی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ میرے گھر کی سکون کو برباد کر دے گا۔ میں اندر ہی اندر ختم ہو رہی تھی۔ حمل کے آخری مہینوں میں مجھے ویسے ہی بہت زیادہ تھکاوٹ اور کمزوری محسوس ہو رہی تھی، اور یہ ذہنی تناؤ میری طبیعت کو اور بھی خراب کر رہا تھا۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے اپنی بڑی نند کو فون کرنے کا سوچا تاکہ انہیں بتا سکوں کہ مجھے کیسا محسوس ہو رہا ہے، لیکن پھر رک گئی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر یہ بات باہر نکلی تو لوگ کیا کہیں گے۔ اس دور میں ایک عورت کے لیے اپنی عزت بچانا کتنا مشکل ہے، یہ میں نے اس دن سمجھ لیا تھا جب میں اپنے ہی گھر میں غیر محفوظ ہو گئی تھی۔ ایک شام جب احمد گھر پر تھے تو کاشف بھائی کا فون آیا۔ وہ احمد سے بات کر رہے تھے اور میں 2 دن سے ان کی آواز سن رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں گھر آ کر کچھ ضروری کام ہے۔ احمد نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ آ جائیں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے احمد سے کہا کہ میں آج بہت تھکی ہوئی ہوں، کیا ہم کل مل سکتے ہیں؟ لیکن احمد نے میری بات کو اہمیت نہیں دی اور کہا کہ کاشف بھائی کام سے آ رہے ہیں۔ میں نے بری کوشش کی کہ احمد کو منع کروں، لیکن وہ نہ مانے۔ وہ آ گئے تھے۔ میں کمرے میں چھپ کر بیٹھ گئی تھی اور باہر سے ان کی آوازیں سن رہی تھی اور میرے دل کی دھڑکنیں جیسے رک گئی تھی۔ کاشف بھائی کی ان باتوں نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ احمد کو کہہ رہے تھے کہ احمد، اب تم یہ کرائے کا گھر چھوڑ دو اور ہمارے گھر آ جاؤ۔ تمہاری بیوی کی حالت اب ٹھیک نہیں ہے، آخری وقت چل رہا ہے، گھر میں کسی عورت کا ہونا ضروری ہے۔ اس وقت تم نے غصے میں اماں سے ناراض ہو کر گھر چھوڑا تھا تو میں خاموش رہا، لیکن اب اماں اس دنیا میں نہیں رہی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تمہاری بیوی کو کسی عورت کے سہارے کی ضرورت ہے۔ میں نے تمہاری بھابھی سے بات کی ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اوپر والا پورشن اب بھی خالی پڑا ہے، تم وہاں شفٹ ہو جاؤ۔ کرائے کے گھر سے جان بھی چھوٹ جائے گی اور میری بیوی تمہاری بیوی کا خیال بھی رکھ لے گی۔ کاشف بھائی کی یہ بات سن کر احمد تو جیسے خوشی سے نہال ہی ہو گیا تھا۔ فوراً کہنے لگا، ہاں بھائی، چاہتا تو میں بھی یہی تھا، لیکن جیسے میں غصے میں گھر چھوڑ کر نکلا تھا، میری ہمت نہیں ہوئی تھی کہ آپ سے یہ بات دوبارہ کر سکوں۔
مگر اب تو اماں بھی حیات نہیں رہی اور اب واقعی ہی زینب کو بھی کسی سہارے کی ضرورت ہے، اسی لیے میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی اور یہ سب سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں کمرے میں ساکت بیٹھی یہ سب سن رہی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں احمد کے اس فیصلے پر حیران تھی کہ وہ اس انسان کے گھر جانے کے لیے اتنی جلدی کیسے مان گیا جس کی اصلیت سے میں واقف ہو چکی تھی۔ کاشف بھائی کی آواز میں وہ مکر اور چالاکی تھی جسے احمد نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے احمد کو بتاؤں کہ جس شخص کو وہ میرا سہارا سمجھ رہا ہے وہ دراصل میری زندگی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ احمد تو خوش تھا کہ اسے اپنا گھر مل جائے گا اور میری دیکھ بھال کے لیے بھابھی موجود ہوں گی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ کاشف بھائی نے اوپر والا پورشن خالی ہونے کے بہانہ صرف مجھے اپنے قریب لانے کے لیے بنایا تھا۔ میں اپنی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی اور ادھر باہر ڈرائنگ روم میں کاشف بھائی احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید باتوں میں الجھا رہے تھے۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی فتح کا احساس تھا، جیسے وہ کوئی بڑی بازی جیت گئے ہوں۔ احمد نے اندر آ کر مجھے یہ بات بتائی تو اس کے چہرے پر ایک چمک تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ زینب، تم نے سنا کاشف بھائی کتنے اچھے ہیں؟ وہ خود ہمیں اپنے گھر بلا رہے ہیں۔ اب تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھابھی تمہارا پورا خیال رکھیں گی۔ میں خاموش رہی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اس وقت منع کیا تو احمد کو لگے گا کہ میں رشتوں کو جوڑنا نہیں چاہتی، کیونکہ میری وجہ سے ہی احمد کا اپنے گھر والوں سے جھگڑا ہوا تھا اور اپنی ماں سے لڑ کر وہ مجھے لے کر کرائے کے مکان میں الگ ہوئے تھے۔ لیکن اس کے بعد جب ان کی ماں بیمار پڑی اور اس دنیا سے چلی گئی، تب سے احمد کو اس بات پر بڑا پچھتاوا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ہم پھر واپس پہلے کی طرح ان کے خاندان کے ساتھ رہیں، مگر اپنے منہ سے یہ بات کہنے کی ان میں ہمت نہیں تھی۔ اور اب جب کاشف بھائی خود ہمارے گھر آئے تھے اور ہمیں اپنے گھر اپنی مرضی سے بلانا چاہتے تھے تو یہ بات احمد کے لیے واقعی بہت اہم اور خاص تھی۔ لیکن میرا دل اندر سے چیخ رہا تھا کہ یہ فیصلہ ہماری زندگی برباد کر دے گا۔ احمد نے اسی دن سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ اسے جلدی تھی کہ ہم جلد از جلد اس گھر سے نکل کر اپنے پرانے گھر میں شفٹ ہو جائیں۔ میں نے کڑوے گھونٹ کی طرح سب برداشت کیا اور اپنے کپڑے اور ضروری سامان سمیٹنے لگی، لیکن ہر چیز سمیٹتے ہوئے میرا ذہن بالکل بند ہو رہا تھا۔ پھر ہماری منتقلی کا دن آ گیا اور ہم اپنے کرائے کے گھر سے نکل کر کاشف بھائی کے بڑے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہی گھر جہاں پہلی بار میں دلہن بن کر گئی تھی۔ وہ گھر دیکھنے میں جتنا بڑا اور پرسکون تھا، اندر سے اتنا ہی گھٹن زدہ محسوس ہو رہا تھا۔ کاشف بھائی اور ان کی بیوی نے ہمارا استقبال کیا، لیکن ان کی نظروں میں ایک عجیب سی طنزیہ مسکراہٹ تھی جسے میں نے فوراً نوٹ کر لیا۔ مجھے اوپر والے پورشن میں شفٹ کر دیا گیا اور میں نے خود کو زیادہ تر کمرے میں بند رکھنا شروع کر دیا۔ میری زندگی ابھی ایسے قید خانے میں بدل گئی تھی جہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ احمد اپنی نوکری میں مگن رہتا اور میں اوپر اکیلی جیٹ جی کے رحم و کرم پر ہوتی تھی۔ شروع کے کچھ دن تو بہت خاموشی سے گزرے، لیکن مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کاشف بھائی جیسے موقع کے انتظار میں ہو۔ ایک دن جب احمد کسی کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا تو کاشف بھائی اوپر والے پورشن میں آئے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ وہ مسکرا کر بولے، زینب، تمہاری بھابھی 2 دن کے لیے اپنے میکے گئی ہیں، مجھے کھانا چاہیے، کیا تم مجھے کھانا دے سکتی ہو؟ ان کی بات سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ نہ صرف میرا شوہر بلکہ ان کی بیوی بھی 2 دن کے لیے گھر سے گئے ہوئے تھے اور یہ 2 دن مجھے اکیلے ان کے ساتھ اس گھر میں تنہا گزارنے تھے، اور یہ بات میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ وہ خود ہی ہمارے پورشن کے اندر آ کر ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ رکھی چیئر پر بیٹھ گئے اور بغور میرا جائزہ لے رہے تھے۔ میں نے خود کو دوپٹے میں پوری طرح چھپایا ہوا تھا۔ تھوڑا سا کھانا پہلے ہی فریج میں رکھا تھا، میں نے گرم کر کے جلدی سے ان کے آگے رکھا اور خود کو ان کی نظروں سے بچانے کے لیے کمرے کا رخ کرنے لگی جب انہوں نے مجھے آواز دی اور کہنے لگے، زینب، مجھے اکیلے کھانا کھانے کی عادت نہیں ہے، تم بھی یہیں بیٹھ جاؤ۔ میں ان سے اتنی خوفزدہ تھی کہ انکار بھی نہیں کر سکی اور مجبوراً سامنے والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگے، اتنی گرمی میں اتنی بڑی چادر کیوں اوڑھ رکھی ہے؟ مجھ سے کیسا پردہ، تم سکون سے چادر اتار سکتی ہو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور نظریں جھکا کر بیٹھی رہی۔ پھر وہ کہنے لگے کہ تم تو اب پہلے سے بھی زیادہ صحت مند ہو گئی ہو، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں نئے کپڑے بنوانے ہوں گے، میں خود تمہیں نئے جوڑے لا دوں گا، لیکن اب تمہیں پرانا والا ناپ نہیں آئے گا، تمہیں نیا ناپ دینا ہوگا۔ میں کھانا کھا کر تمہارا ناپ لے لیتا ہوں۔
پھر خود ہی تمہارے نئے کپڑے بنا دوں گا۔ احمد بیچاری کی تو نوکری ہی اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ جلدی جلدی تمہیں نئے کپڑے بنا سکے۔ مجھے ان کی باتوں کا مفہوم اچھی طرح سمجھ آ رہا تھا، اسی لیے میں نے ذرا سختی سے کہا کہ نہیں، مجھے نئے کپڑوں کی فی الحال ضرورت نہیں ہے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ وہ مسکرا کر مجھے دیکھنے لگے، ان کی موجودگی میں میرا دم گھٹ رہا تھا۔ اتفاق سے اسی وقت ان کے موبائل پر دکان سے فون آیا اور انہیں کسی گاہک کی وجہ سے فوراً دکان بھاگنا پڑا اور میری جان چھوٹ گئی۔ ان کے جاتے ہی میں نے احمد کو فون ملایا اور اس سے واپسی آنے کا کہا، مگر احمد کہنے لگے کہ میں نوکری کرتا ہوں، تمہارے کہنے پر نہیں بلکہ مالکوں کے کہنے پر مجھے چلنا پڑتا ہے۔ ویسے بھی اب تم اکیلی نہیں ہو، بھائی اور بھابھی ہیں گھر میں۔ میں نے احمد کو بتایا کہ بھابھی اپنے میکے گئی ہوئی ہیں، تو وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں، بھائی تو موجود ہے نا، اگر تمہاری ذرا بھی طبیعت خراب ہوئی یا کوئی مسئلہ ہوا تو وہ تمہارا خیال کر لیں گے، کم از کم اب مجھے تمہاری فکر تو نہیں ہے۔ احمد اپنی ہی دھن میں مگن تھے۔ چند باتیں کرنے کے بعد انہوں نے فون کاٹ دیا تھا اور میں انہیں بتا بھی نہیں سکی تھی کہ میرے لیے اس گھر میں ایک ایک پل قیامت کے جیسا ہو چکا تھا۔ رات ہوتے ہی میں نے اچھی طرح سے سارے دروازے بند کر دیے اور سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور پھر آدھی رات کے وقت مجھے سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ میں نے کان لگا کر سنا تو وہ آہٹ میرے ہی دروازے کے باہر رک گئی تھی، کوئی چپکے سے دروازے کی کنڈی ہلا رہا تھا۔ یہ سب سن کر میری سانسیں رک گئی۔ میں نے زور سے اللہ کا نام لیا اور بستر میں دبک گئی۔ وہ کافی دیر تک دروازے کے باہر کھڑا رہا اور پھر آہستہ سے چلا گیا۔ میں اس رات بالکل نہیں سو سکی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اب یہ شخص کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اتفاق سے اگلے دن احمد واپس آ گیا اور میری جان میں جان آئی۔ میں نے احمد سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ اس نے میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اس نے کہا کہ تم صرف وہم کر رہی ہو، کاشف بھائی تمہارے جیٹ ہیں، وہ ایسا کیوں کریں گے؟ ویسے بھی وہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار ہے، تم ہر بات کو بہت زیادہ سوچتی ہو۔ میں نے کوشش کی کہ اسے سمجھاؤں، لیکن احمد کا بھروسہ کاشف بھائی پر اتنا تھا کہ میری ہر بات اسے غلط لگنے لگی۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے خود ہی کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ اگلے دن جیٹھانی جی بھی واپس آ گئی اور گھر میں تھوڑا سکون ہو گیا، لیکن میں اپنے پورشن سے اب بھی باہر نہیں نکلتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میرا حمل آخری مراحل میں تھا۔ میں اب خود کو بہت زیادہ کمزور محسوس کر رہی تھی۔ کاشف بھائی کی چالاکیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کبھی بہانے سے اوپر آتے تو کبھی بجلی کا بل یا کوئی اور بہانہ بنا کر مجھے تنگ کرتے۔ ایک دن انہوں نے مجھے اکیلے دیکھ کر کہا کہ تم احمد کا انتظار مت کرو، وہ آج دیر سے آئے گا، تم نیچے آ کر آرام کرو۔ میں نے سختی سے انکار کر دیا تو وہ غصے سے بولے کہ تم اتنی مغرور کیوں ہو رہی ہو، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ میں نے جرأت کر کے کہا کہ آپ کا احترام صرف تب تک ہے جب تک آپ اپنی حدود میں رہیں۔ ان کے چہرے پر ایک وحشیانہ غصہ آ گیا اور وہ وہاں سے نکل گئے، لیکن جاتے جاتے انہوں نے دھمکی دی کہ جلد ہی مجھے اپنے اس بدتمیزی کے لیے حساب چکانا ہوگا۔ میں نے اپنی پوری ہمت جمع کی اور احمد کو وہ سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا جو کاشف بھائی میرے ساتھ کر رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ یہ بہت بڑا خطرہ مول لینے کے مترادف ہے، لیکن میرے پاس اب کوئی اور چارہ نہیں بچا تھا۔ میں نے احمد کو کمرے میں بلایا اور روتے ہوئے سارا واقعہ سنا دیا کہ کس طرح کاشف بھائی ناپ کے بہانے مجھے چھوتے ہیں اور کس طرح انہوں نے مجھ پر ہوس بھری نظریں ڈال رکھی ہیں۔ میں امید کر رہی تھی کہ احمد مجھے گلے لگا کر تسلی دے گا اور میرا ساتھ دے گا، مگر احمد کا رد عمل دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ احمد کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی، لیکن وہ غصہ مجھ پر تھا۔ وہ چلانے لگا کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں پتا بھی ہے وہ تم کس کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ وہ میرا بڑا بھائی ہے اور تم اس پر اتنے گھٹیا الزام لگا رہی ہو۔ احمد کی یہ بات سن کر میں سکتے میں آ گئی کہ میرا شوہر جس پر میں سب سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی، وہ میری بات کا یقین کرنے کے بجائے مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ احمد نے غصے سے کہا کہ پہلے بھی یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا تھا کہ مجھے اپنا گھر اور اپنی ماں کو چھوڑ کر جانا پڑا تھا، اور میری ماں ناراضگی کی حالت میں اس دنیا سے چلی گئی، اور اب تم پھر سے وہی سب شروع کرنا چاہتی ہو۔ تم چاہتی ہو کہ میرا اپنے بھائی سے بھی رشتہ ٹوٹ جائے، تم صرف اپنے بارے میں سوچتی ہو اور میرے خاندان کو برباد کرنا چاہتی ہو۔ احمد کی ان تلخ باتوں نے میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا احمد مجھے کتنا غلط سمجھے گا۔ احمد نے مجھ سے بات کرنا ہی بند کر دیا۔ وہ غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا اور اس رات وہ میرے پاس نہیں سویا۔ میں اکیلی کمرے میں بیٹھی روتی رہی۔
جب میں دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھی وہ میری اور احمد کی پسند کی شادی تھی۔ میں نے کتنے خواب دیکھے تھے اس گھر کے بارے میں، لیکن وہ خواب صرف خواب ہی رہ گئے تھے۔ احمد کی ماں جس نے شروع سے ہی مجھے قبول نہیں کیا تھا، وہ مجھے ہر وقت کسی نہ کسی بہانے سے پریشان کرتی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ پر طعنے کستی تھی اور مجھے گھر کی نوکرانی سمجھتی تھی۔ وہ دن یاد کر کے میری آنکھوں سے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ میں نے اپنی شادی کے وہ خوبصورت لمحات یاد کیے جب ہم دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، لیکن آج میرا وہی احمد میرے ساتھ نہیں تھا۔ احمد کی ماں کا یہ رویہ اور اس کے بعد احمد کا مجھ پر شک کرنا، یہ سب میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا میں نے صرف اسی لیے اس گھر میں قدم رکھا تھا کہ ہر طرف سے مجھے طعنے ہی ملے۔ ہماری شادی کے چند مہینوں بعد ہی احمد کی ماں نے مجھ پر یہ الزام لگایا تھا کہ میں نے احمد کو اس سے دور کر دیا ہے، اور یہ سب کرنے کے لیے میں کالا جادو کرتی ہوں۔ اس دن بھی گھر میں بہت ہنگامہ ہوا تھا۔ اس وقت احمد مجھ پر بھروسہ کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا اور ہم گھر چھوڑ کر کرائے کے مکان میں چلے گئے تھے۔ وہ وقت بہت مشکل تھا، ہم نے ایک دوسرے کے سہارے وہ دن گزارے تھے، مگر ہمارے الگ ہونے کے چند دنوں بعد ہی احمد کی ماں بری طرح بیمار ہو گئی تھی اور پھر جلد ہی وہ اس دنیا سے چلی گئیں، اور اس کے بعد سے احمد بالکل خاموش سا ہو گیا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ سب کچھ اس جھگڑے کی وجہ سے ہوا ہے۔ کبھی کبھی تو وہ یہ بھی کہتا کہ کاش میں وہ گھر نہ چھوڑتا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ احمد کا رویہ نارمل ہو گیا اور وہ جیسے اس غم سے باہر آ گئے تھے، لیکن آج وہی احمد میرے ساتھ اس طرح پیش آ رہے تھے جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ انہیں مجھ سے زیادہ اپنے بھائی پر بھروسہ تھا۔ میں نے سوچا کہ کاشف بھائی نے احمد کے دل میں میرے لیے کتنا زہر بھر دیا ہے کہ اب اسے سچ اور جھوٹ میں فرق بھی نظر نہیں آ رہا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہو رہی تھی اور میں اس گھر کی چار دیواری میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے وہ پرانے دن یاد آئے جب احمد میری کتنی تعریف کرتا تھا اور میری چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہوتا تھا، لیکن اب وہ بدل گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کی وفات کے بعد سے اور بھی زیادہ حساس ہو گیا تھا اور اس کا سارا غصہ مجھ پر نکل رہا تھا۔ میں نے اس رات خود سے وعدہ کیا کہ اب میں کسی کے سامنے اپنے لیے بھیک نہیں مانگوں گی، چاہے مجھے اپنی عزت بچانے کے لیے اکیلے ہی لڑنا پڑے، کیونکہ میری عزت میرے شوہر کے اعتماد سے زیادہ اہم ہے اور میں اسے کسی بھی قیمت پر داؤ پر نہیں لگاؤں گی۔ احمد کا یہ خاموش رویہ مجھے اندر ہی اندر مار رہا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گی اور سچ کا ساتھ دوں گی، چاہے اس کے نتائج کچھ بھی ہوں۔ میری زندگی کا یہ سفر اب بہت کٹھن ہو گیا تھا، لیکن میں ایک ماں تھی اور میں اپنے بچے کی حفاظت کے لیے سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار تھی۔ میں نے اپنے آنسو پوچھے اور اللہ سے دعا کی کہ وہ مجھے اس مشکل وقت سے نکلنے کی ہمت دے اور احمد کو بھی سچائی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھی، مگر کاشف بھائی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت احمد کی پرانی نوکری چھڑوا دی تھی اور اسے یہ کہہ کر اپنے ساتھ دکان پر لگا لیا تھا کہ اپنا کاروبار ہے، دوسروں کی غلامی کیوں کرتے ہو۔ احمد جو اب بھی ان کی نیکی کے خول میں قید تھا، فوراً مان گیا۔ اب وہ سارا دن کاشف بھائی کے اشاروں پر دکان پر پھنس جاتا اور کاشف بھائی کو گھر کے معاملات سنبھالنے کے نام پر آزادانہ طور پر آنے جانے کا موقع مل جاتا۔ ان کی بیوی بھی کسی نہ کسی بہانے اکثر اپنے میکے جایا کرتی تھی، جس سے وہ گھر کا ماحول مزید میرے لیے خطرناک بنا دیتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ عین دوپہر کے وقت جب گھر میں سناٹا ہوتا، کاشف بھائی دکان سے کسی کام کے بہانے گھر آ جاتے۔ ان کی آمد کا انداز اب پہلے سے بھی زیادہ بے باک اور شفاف ہو چکا تھا۔ وہ اب دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ براہ راست اوپر والے پورشن میں آ دھمکتے۔ ایک دن میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے سے کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا۔ میں پلٹی تو کاشف بھائی کو بالکل اپنے قریب کھڑا پایا۔ ان کی نگاہیں پہلے سے کہیں زیادہ بے باک تھی اور وہ کسی شکاری کی طرح مجھے گھور رہے تھے۔ میں نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا تو انہوں نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر راستہ روک لیا۔ وہ مسکرائے اور اپنی آواز کو دھیما کر کے کہنے لگے، زینب، احمد اب تم سے پہلے کی طرح محبت نہیں کرتا۔ دکان پر آنے والی عورتوں سے اس کا دل لگ گیا ہے۔ تم خواہ مخواہ اسی محبت میں خود کو برباد کر رہی ہو۔ میں نے سنا تھا اس دن تم اس سے میری شکایت لگا رہی تھی اور اس نے تمہیں جھڑک دیا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم خود کو خود ہی نقصان پہنچاؤ گی۔ میرا بھائی کبھی میرے خلاف نہیں جائے گا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کاشف بھائی خدا کا خوف کریں، میں آپ کی بھابھی ہوں اور اب تو میرا وقت بھی قریب ہے، رحم کریں۔
وہ میری بات ہنسی میں اڑا گئے اور ایک قدم اور قریب آ گئے۔ انہوں نے اچانک میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی اور کہا، تمہارا شوہر تو صرف تمہیں ایک بوجھ سمجھتا ہے، وہ تو بس کام میں مگن رہتا ہے، میں تو تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھ سکتا ہوں۔ میرے پاس پیسے کی بھی کمی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا دیکھ کر تم نے احمد سے شادی کی ہے۔ میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور چیخ کر کہا کہ اگر آپ یہاں سے نہیں گئے تو میں احمد کو سب بتا دوں گی۔ وہ اس بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑے اور کہنے لگے، بتایا تو تم نے پہلے بھی تھا، کیا اس نے اعتبار کیا؟ اب بھی بتانا ہے تو بتا دو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ احمد تمہاری بات مانے گا؟ وہی احمد جو آج مجھ پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتا ہے، وہ تو الٹا تمہیں ہی بدتمیز اور شکایتی سمجھے گا۔ ان کی یہ بات میرے دل پر خنجر بن کر لگی۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ کتنی گہری چال چل رہے ہیں۔ وہ نہ صرف میرا جسمانی استحصال کر رہے تھے بلکہ احمد کے ساتھ میرے رشتے کی بنیادیں بھی کھوکھلی کر چکے تھے۔ میں ان کی ہوس بھری نظروں کے سامنے بے بس تھی۔ وہ میرے سامنے کھڑے ہو کر شاپر میں سے ایک مہنگا سوٹ نکالتے ہوئے بولے، یہ تمہارے لیے لایا ہوں، اسے پہن کر مجھے دکھاؤ۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ مجھے لگا کہ اگر آج میں نے ہمت نہ کی تو یہ درندہ میری زندگی کی رہی سہی خوشیاں بھی برباد کر دے گا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے زور زور سے بھابھی کو آوازیں دینا شروع کر دی تھی۔ میری آوازوں پر جیٹھانی جی فوراً ہی اوپر آئی تھی اور جیٹھ جی کے ہوش اڑ گئے تھے۔ انہیں شاید اندازہ نہیں تھا کہ میں ایسی حرکت کر گزروں گی۔ جیسے ہی جیٹھانی اوپر آئی تو جیٹھ جی فوراً 2 قدم پیچھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ کیوں چیخ رہی ہو؟ چپکلی تھی، بھاگ گئی، اس میں اتنا ہنگامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے اتنی تیزی سے پینترا بدلا کہ میں ہکا بکا رہ گئی تھی، جبکہ جیٹھانی جی غصے میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، میں اتنی گہری نیند سو رہی تھی، تم نے بلا وجہ اتنا ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ پھر وہ اپنے شوہر کو دیکھ کر کہنے لگی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جیٹھ جی بولے، میں دکان سے گھر آیا تھا تاکہ کچھ دیر آرام کر لوں کہ زینب نے خود مجھے آواز دے کر اوپر بلا لیا اور پتہ چلا کہ یہاں چھپکلی تھی اور یہ ڈر گئی تھی۔ میں اسے بگانے ہی لگا تھا کہ اس نے عجیب ہی ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ احمد نے کیا دیکھ کر اس لڑکی سے شادی کی تھی، الٹا مجھے ہی برا بھلا کہہ کر نیچے اتر گئے تھے اور جیٹھانی جی بھی ان کے پیچھے پیچھے چلی گئی تھی اور میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں ہکا بکا کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ ایک شریف انسان کو بدنام کرنا کتنا آسان ہے۔ اس واقعے کے بعد کاشف بھائی کا ڈر تو کم نہیں ہوا تھا بلکہ ان کی ہوس بھری نظریں اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ جب شام کو احمد گھر لوٹا تو کاشف بھائی پہلے ہی اسے اپنے قابو میں کر چکے تھے۔ احمد گھر میں داخل ہوتے ہی مجھ پر برس پڑا۔ وہ چیخ کر بولا کہ زینب، آخر تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ بھائی نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ تم نے پہلے بھی میری ماں کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھا تھا جس کی وجہ سے مجھے گھر چھوڑنا پڑا اور وہ ناراضگی کی حالت میں دنیا سے چلی گئی، اور اب تم میرے گھر میں آ کر بھی وہی پرانے ڈرامے شروع کر رہی ہو۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ احمد، تم میری بات کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن احمد نے میری بات کاٹ دی اور غصے میں کہا کہ مجھے تمہاری کوئی صفائی نہیں سننی۔ احمد کا یہ رویہ دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا۔ اس نے مجھ سے بات کرنا ہی بند کر دی تھی۔ پھر میری ڈیلیوری کا وقت آیا تو احمد مجھے ہسپتال لے گیا۔ میرے ہاں خوبصورت سی بیٹی ہوئی۔ میرے ماں باپ آئے اور میری ماں کہنے لگی کہ میں اپنی بیٹی کو چند دن اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ میں ہسپتال سے واپس اپنے گھر چلی گئی۔ احمد کبھی کبھی چکر لگا لیا کرتا تھا کیونکہ بھائی صاحب اسے اتنا وقت ہی نہیں دیتے تھے کہ وہ میرے پاس آ پاتا۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد ہماری دوریاں کچھ چھٹی تھی اور احمد مجھ سے بات کرنے لگے تھے۔ پھر ایسے ہی مہینہ گزر گیا اور مہینے بعد جب احمد مجھ سے ملنے آئے تو میرے پیروں میں گر کر رونے لگے۔ میں حیران ہوئی کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، ساتھ ہی پریشان بھی ہونے لگی۔ میں نے احمد سے پوچھا، سب خیریت تو ہے؟ احمد میرے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے کہنے لگے، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر اعتبار نہیں کیا۔ تم کتنے مہینوں تک مجھے سمجھاتی رہی کہ میرا بھائی غلط ہے، لیکن میں تو اپنے بھائی پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتا تھا کیونکہ میرا بھائی بظاہر ایک نیک اور شریف انسان تھا۔ لیکن 2 دن پہلے ہی مجھ پر حقیقت کھلی اور آج ان کا سارا سچ سامنے آ گیا۔ بھائی نے دکان پر آنے والی ایک عورت کو ناب لینے کے بہانے دکان میں بلایا اور اس کے ساتھ کچھ غلط حرکت کی۔ وہ عورت خاموش نہیں رہی، اس نے ہنگامہ کھڑا کیا اور اس طرح بھائی کا سچ سامنے آنے لگا۔ لیکن پھر بھی مجھے بھائی کے کردار پر یقین تھا، اسی لیے میں نے بھائی کی طرفداری کی اور اس عورت کو برا بھلا کہہ کر نکال دیا۔ لیکن اس کے اگلے دن ہی چند اور عورتیں اس عورت کے ساتھ مل کر آئیں اور انہوں نے بھائی کے خلاف باقاعدہ پولیس کمپلین بھی درج کروائی۔ پولیس والوں نے دکان میں لگا ہوا کیمرہ نکلوایا، ریکارڈنگ چیک کی اور سارا سچ کھل کر سامنے آ گیا۔ احمد کی آواز رندی ہوئی تھی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ندامت اور تکلیف کا سمندر تھا۔ وہ بتا رہے تھے کہ جب پولیس نے وہ ویڈیو دکھائی تو وہ زمین پر گر پڑے تھے۔ ان کا اپنا بڑا بھائی جس پر وہ جان چھڑکتے تھے
اور جس کی خاطر انہوں نے اپنی بیوی تک کو شک کی نظروں سے دیکھا تھا، وہ اتنا گھٹیا اور ہوس کا پجاری نکلا۔ ویڈیو میں سب کچھ اتنا واضح تھا کہ کاشف کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ پولیس نے اسے موقع پر ہی ہتھکڑیاں لگا دی تھی اور اس وقت وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا۔ احمد نے بتایا کہ اس دن جب اس نے مجھ سے بدتمیزی کی تھی اور مجھ پر شک کیا تھا، اس سے ہر پل وہ لمحہ یاد کر کے شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ بولے کہ مجھے تو اب اپنی شکل بھی آئینے میں دیکھنے سے ڈر لگ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی پر کیسا کیسا بہتان لگایا اور اپنے بھائی کی مکاری کو اس کی شرافت سمجھتا رہا۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میرے اندر کا طوفان اب ٹھنڈا پڑ چکا تھا مگر زخم ابھی بھی تازہ تھے۔ میں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو میرے پہلو میں سکون سے سو رہی تھی اور پھر احمد کا ہاتھ تھام کر بولی کہ احمد، جس عورت کی عزت کا سوال تھا اس نے ہمت نہیں ہاری اور اسی وجہ سے آج سچ سامنے آ گیا۔ ہم تو بس ایک دوسرے کے سہارے جینا سیکھ رہے تھے، لیکن کاشف نے ہماری زندگی میں جو زہر گھولا تھا اس کا اثر جانے میں وقت تو لگے گا۔ احمد نے وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی کسی کے بہکاوے میں نہیں آئے گا اور میری عزت کی حفاظت کے لیے کسی سے بھی ٹکرا جائے گا۔ ہم نے اس دن فیصلہ کیا کہ اب ہم اس گھر کی طرف کبھی مڑ کر نہیں دیکھیں گے اور اپنی بیٹی کے ساتھ ایک نئی اور پرسکون زندگی کا آغاز کریں گے۔ کاشف کا انجام اس کی اپنی کرتوتوں کا نتیجہ تھا اور میرے لیے یہ سبق کہ جب آپ سچ پر ہوں تو کائنات آپ کا ساتھ دیتی ہے اور دیر سویر ہی صحیح نقاب خود بخود اتر جاتے ہیں۔ آج میں سکون کی سانس لے رہی تھی کیونکہ میری خاموشی کا امتحان ختم ہو چکا تھا اور میرا سچ ثابت ہو گیا تھا۔